رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ کل سے انشاءاللہ ہمارا اگلا خمسہ جناب مولانا سید ذکی باقری صاحب کا شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل ہمارے پاس ملک کے مایہ ناز نوح خان، مشہور نوح خان، عالمی شہرت یافتہ علی صفدر تشریف لا رہے ہیں۔ وہ 7:45 بجے یہاں پر سوزخانی فرمائیں گے، سلام پیش کریں گے، اور مجلس کے بعد انشاءاللہ ماتمداری ہوگی، ان کے نوحوں سے آپ لوگ یقیناً استفادہ کریں گے۔ اب میں قبلہ مولانا علی رضا رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس خمسے کی آخری مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بوالنا تک صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے حاضرین کے مرحومین کے لیے، اور سرفراز حسین رضا ترمذی کے مرحومین کے لیے، اور باب العلم فاؤنڈیشن لاہور کے معاونین کے مرحومین کے لیے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ اذان گرامی سلسلے کی اس خمسے کی 5ویں اور آخری مجلس ہے۔ میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کوشش کی کہ فطرت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں۔ آپ کا حسن سماعت اور جو آپ کا ذوق تھا اس نے مجھ سے پڑھوایا۔ آج بھی کوشش کروں گا مطالب پیش کروں۔ کراچی اور لاہور میں مجھے بالکل آرام نہیں ملتا مومنین کی محبتوں کی وجہ سے۔ ابھی بھی مسلسل، یعنی کل رات بھی نہیں سویا ہوں، مسلسل کئی دنوں سے رات میں سونا نصیب نہیں ہو رہا۔ چند گھنٹے کے دن میں مل جائے تو غنیمت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے مطالب پوری کوشش کروں گا اچھے انداز سے پیش کر پاؤں۔ اذان گرامی، فطرت کے عنوان سے میں نے مطالب پیش کی۔ ہماری فطرت میں صحیح عقائد پائے جاتے ہیں، عقیدہ توحید ہماری فطرت میں ہے۔
خود عدل کا نظریہ اور ظلم سے نفرت ہماری فطرت میں ہے، نبوت اور امامت کی ضرورت ہماری فطرت میں ہے، اور ان کا معصوم ہونا یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ الہی نمائندہ معصوم ہو۔ اگر معصوم نہ ہو تو ہمیشہ انسان شک کرتا رہے گا کہ یہ خطا کر چکا ہے یا آئندہ کرنے والا ہے۔ ساتھ دیتے رہیے گا میرا۔ قیامت کا جو معاد کا نظریہ ہے وہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ تمام کے تمام جو اخلاقیات ہیں، ہمارے اخلاقی پہلو ہیں، کوئی نبی ہمیں آ کے نہ بھی بتاتا تب بھی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ سچائی سے محبت کی جائے، اور انسان اپنے اندر تمام کے تمام وہ صفات جو ائمہ نے بتائی ہیں کہ امانت داری ہو، حسن سلوک ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے فطرت میں ہیں، اگر لوگوں کی توجہ ہوگی میرے ساتھ۔ اسی طرح سے بعض عبادات کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو عبادات ہیں یہ تمام اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ خود نماز انسان فطرت سے حاصل نہیں کر سکتا، روزہ فطرت سے حاصل نہیں کر سکتا، حج، خمس زکوٰۃ، جہاد کی فطرت سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ کوئی نہ کوئی بتائے گا۔ لیکن فطرت کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ تنہائی چاہیے جہاں پہ ہم کبھی راز و نیاز کر سکیں، اگر بات پہنچا پاؤں تو ایک راز و نیاز کا ہمارے اندر عنصر پایا جاتا ہے۔ ہم لوگ انسان کو مدنی الطبع کہا جاتا ہے، عربی میں، فارسی میں مدنی الطبع، انگلش میں کہتے ہیں سوشل اینیمل، معاشرے میں رہنے والا ہے، تنہائی پسند نہیں ہے، انسان معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ لفظ انسان انس سے ہے، بعض احادیث میں ہے کہ لفظ انسان انس یعنی محبت، یہ مانوس رہتا ہے دوسروں سے، تنہائی پسند نہیں ہوتا، دوسروں میں رہنا پسند کرتا ہے، سب کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ تو اب جب سب کے ساتھ رہے گا تو کچھ ساتھ رہنے کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ رہے اس میں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ سب تک مجمع ہے میرے ساتھ، ایسا گرامی، خود غرضی نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ رہنے کا پہلا تقاضا ہے خود غرضی نہ ہو، جس میں ایثار اور قربانی کا جذبہ نہ ہو وہ دوسروں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جو ہمیشہ خود پسندی کا شکار ہو، اپنا ہی سوچتا ہو، دوسروں کا نہ سوچتا ہو، وہ انسانیت سے گرنے لگتا ہے۔ جو دوسروں کا بھی خیال کرتا ہے اسی میں انسانیت پائی جاتی ہے۔ بھئی یہی تقاضا تو تھا نا جناب سید الشہداء کا کہ بھئی ساری انسانیت تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، وہ تو جوانان جنت کے سردار تھے، انہیں ضرورت نہیں تھی کربلا جانے کی۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی دینیات کی دوسری کتاب میں کچھ اعتراضات چھپے ہیں، اس کو بھی اسی زمرے کے اندر چند ایک جملے پیش کر رہا ہوں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ رضی اللہ، امام حسن حسین کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ بچپنے میں جناب سیدہ کے پاس آئے تو بی بی نے کہا مجھے نہیں معلوم کس نے کس کو مارا ہے، تو یہ بھی آپ کی نہیں جو دینیات کی کتاب آئی ہے، خدا غارت کرے جس نے لکھا ہے۔ تو اب بہرحال اب یہ ایسا ہوتا رہے گا، ابھی تو اور بہت کچھ ہونے والا۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا تھا جب یہ صلح کر لیں گے اور وہ کربلا کا واقعہ معرکہ طے کر لیں گے اس کے بعد جوانان جنت کے سردار بن جائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں، پیغمبر نے فرمایا تھا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، بن نہیں جائیں گے۔ وہ 4 برس کے، وہ 3 برس کے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس حالت میں جوانان جنت کے سردار تھے، انہیں معرکے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عقائد درست رکھیے گا، بہت سے اعتراضات شبہات آتے رہیں گے، خود داخلی خارجی، میں بہت زیادہ کھول کے نہیں پیش کر سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، داخلی خارجی ہر طرح کے اشکالات آئیں گے، اعتراضات آئیں گے، اپنے عقائد کو مستحکم رکھیں۔ ائمہ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد بنتے نہیں ہیں، آتے ہی ایسے ہیں، منتخب ہیں، برگزیدہ ہیں، جنہیں اللہ نے چنا ہے وہ برگزیدہ ہیں، منتخب ہیں۔ تو اب دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جناب سید الشہداء کی ضرورت نہیں تھی کربلا جانا، معاشرے کی ضرورت تھی، وہ اتنی بڑی قربانی پیش کرتے۔ اب کچھ لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں سارا مجمع میرے ساتھ ہو، سادہ سے مثال پیش کر رہا ہوں صرف نوجوانوں کی خاطر، کیونکہ بزرگ تو پہنچ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا ایک ایک بھائی، میرا ایک ایک بچہ میرے ساتھ ہو جب میں مثال کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں سادہ سے مثال دے رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں آج کا دور، ریل کی پٹری ہوتی ہے، یا آج کل بہت سے آپ کے سامنے ٹرینیں چل رہی ہیں، اگر کوئی آئے مفسد آئے، فساد کنندہ ظالم آئے اور پٹری کو کاٹ دیں، کچھ لوگ دیکھیں بھئی یہ پٹری کٹ گئی ہے، جتنے سوار ہیں وہ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، کس طرح سے بچایا جائے؟ تو ان میں سے ایک کبھی دیکھو وقت نہیں رہا کہ یہاں منصوبے بنائیں بیٹھ کے، کیونکہ بہت تیزی سے ٹرین آ رہی ہے، اس پہ سب سوار ہیں، اس ریل پہ سب سوار ہیں، تو میں یہاں پہ ٹریک کے اس طرف کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ مجھے بچانے کی خاطر جب روکیں گے تو شاید میں نہ بچوں لیکن وہ بچ جائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں، توجہ ہو۔ تو لیکن کیا کیا پھر انہوں نے کہا دیکھو میں اپنی جان دے رہا ہوں ان سب کو بچانے کی خاطر،
تو آپ لوگ رک جائیں، ان سب کو بتا دیجیے گا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، بتا دیجیے گا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، میں نے ان کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، ان سب کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں وہ ٹریک کاٹنے والا، ریل کی پٹری کو کاٹنے والا یزید تھا، ریل اسلام تھی، سوار مسلمان تھے، جان دینے والے حسین تھے، پیغام پہنچانے والی جناب زینب کبریٰ سید سجاد تھے۔ اذان گرامی، یہ کتنی بڑی قربانی ہے، سید الشہداء کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے پوری امت کو بچانے کی خاطر قربانی دی ہے۔ یہ اگر آج امت فراموش کر دے، اگر بھلا دے اتنی بڑی قربانی کو، کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی قربانی بھلا دی جائے؟ تاریخ میں کبھی ایسی بڑی قربانی نہیں بھلائی جا سکتی۔ اگر ہوں گے میرے ساتھ تو میں آگے بڑھاتا رہوں گا موضوع۔ آج یہ ہر طرح کے اعتراضات پیش کی جا رہے ہیں، شاید پہلے بھی بزرگ علماء نے بات پیش کی ہیں، لیکن سن لیجئے جتنے بھی اعتراضات آئیں۔ پیغمبر اسلام سے متعلق بھی یہاں تک کہ پوری ایک بحث کی جا رہی تھی، مجھے کسی نے بتایا کہ ٹی وی پہ بحث چل رہی ہے، ایک صاحب نے کہا کہ اللہ نے جتنا کچھ سارے انبیاء کو دیا، فطرت کے تقاضوں کو دیکھیے گا، جتنا سارے انبیاء کو دیا اس سے زیادہ مقام و مرتبہ پیغمبر اسلام کو دیا، لیکن بہت سے انبیاء کو شہادت دی، پیغمبر اسلام کو شہادت نہیں دی۔ لیکن ان کا نظریہ پیش کر رہا ہوں، ان سے تو سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن اللہ نے شہادت دو طرح کی رکھی ہے، سری اور علنی، چھپی ہوئی شہادت، کھلی ہوئی شہادت۔ چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے اور آشکار شہادت تلوار سے ہوتی ہے۔ کہا اللہ نے کیا کیا، پیغمبر اسلام کو دو نواسے دے دیے، انہیں شہادت نہیں دی، دو نواسے دے دیے۔ ان کا نظریہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے دو نواسے دیے پیغمبر اسلام کو، حسن و حسین، ایک کو سری شہادت دی، دوسرے کو علنی۔ ایک کی شہادت زہر سے تھی، دوسرے کی تلوار سے، تو دونوں شہادتیں دو نواسوں کو دے دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ ان دو نواسوں کی شہادتیں ان کی شہادتیں نہیں ہیں، یہ پیغمبر کی شہادت ہے۔ تو میں آگے سے یہ کہوں گا کہ اگر ان دونوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، پیغمبر کی شہادت ہے، تو پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے۔ تو پھر مان لیجئے توجہ ہے جانے گرا، وہ کہتے ہیں کہ ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، پیغمبر کی شہادت ہے۔ تو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ ان دونوں کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے، لیکن پھر یہ مانو کہ پیغمبر ان دونوں کا قاتل پیغمبر کا قاتل ہے، اور یہ بھی مانو پیغمبر کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اسلام کے قاتل تو کبھی رضی اللہ عنہ نہ کہنا۔ جب آل کا قاتل پیغمبر کا قاتل ہے تو پھر پیغمبر کا قاتل کیسے رضی اللہ عنہ ہو سکتا؟ عزیزان گرامی، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، عقل کا تقاضا ہے اور ہماری خود فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کے تقاضوں کو پورا کیجیے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کہتا ہے کبھی بھی مخلوقات کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جو اللہ نے جیسی فطرت بنائی ہے ویسی ہوگی۔ معاشرہ انسان کو مفسد بنا دیتا ہے، اپنے آپ کو، یہ جو اس وقت سیلاب چل رہے ہیں عقائد کے خراب کرنے کے، ان تمام کے تمام سیلاب سے اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں۔ میں جملے پیش کروں گا آپ حضرات کی خدمت۔ حضرات گرامی، آج متعدد فساد پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، جتنے بھی آج آپ کو ملیں گے ان تمام فساد سے، جتنے بھی مفسدات ہیں ان سب سے بچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بچے ہمارے بچے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا ہے نا کہ ہر چرواہا، ہر آپ میں سے ہر انسان ایک چرواہا ہے، اور وہ ذمہ دار ہے اپنے گلے کا کہ وہ ان سب کو محفوظ رکھے۔ یہاں تک فرماتے ہیں شرع امام کہ اگر کبھی بھی آپ نے اپنے خاندان کو، اپنے جتنے بھی آپ کے یہ خاندان کے افراد ہیں، اعضاء ہیں، ان سب کو کبھی بھی جانے دیا تو بھیڑیے موجود ہیں جو بھیڑوں کا شکار کر لیتے ہیں۔ آج کا بھیڑیا عقائد کو خراب کرتا ہے اگر بات پہنچ جائے۔ کئی طرح کے آج مفاسد موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ آج آیت اللہ فسانی کی وجہ سے پورا کا پورا داعش کے ہاتھوں سے بچا ہے پورا عراق۔ شیعہ حکومت ہوتے ہوئے داعش کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک مرجع کے ایک فتوی نے پورے عراق کو محفوظ کر لیا، شام کو بچا لیا داعش کے خطرے سے۔ کتنا بڑا فساد کھڑا ہونے والا تھا، کتنا وہ چاہتے تھے سارے جتنے بھی ہمارے مزارات یا روزے ہیں، حتیٰ صرف شیعوں کے نہیں، اہل سنت کی، حتیٰ صحابہ کے انہوں نے مزاروں گرا، خالد بن ولید کے گرا دیا مزار، سب کے سب وہاں پہ وہ چاہتے تھے کہ ڈھا دیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کس حد تک لوگ ہیں میرے ساتھ۔
عزیزان گرامی سب چاہتے تھے وہ یہی کہ داعش حملہ کریں عراق میں، شام میں، تمام روزوں کو، لیکن 3 سال پہلے آیت اللہ سلطان نے ایک فتویٰ دیا کہ ہر گھر سے ایک کم از کم نوجوان، اگر متعدد بیٹے ہیں تو ضرور جائیں حرم امام عسکری علیہ السلام کے دفاع کے لیے. پتہ نہیں ہے نہیں ہے. آج اس ایک دفاع کی وجہ سے تمام نوجوان، میں اتفاقاً میں وہیں پہ تھا، کربلا معلیٰ میں تھا جب اعلان ہوا، اکثر لوگ کے سوال کر رہے تھے واجب ہے مجھ پہ نہیں ہے، آپ ایک اکلوتے بیٹے تو نہیں ہے، کہاں میں اکلوتا بیٹا نہیں جا سکتے، ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں. کہ میرے ماں باپ راضی نہیں. عزیزان گرامی کتنی باریکیاں ہیں. اکثر لوگ وہاں پہ ہم سے پوچھ رہے تھے، بہت سے لوگ شاید نہ سمجھتے ہوں کہ میں عرب نہیں ہوں، لیکن سب لوگوں کا پوچھنا، میں نے لوگوں کا لاکھوں کی تعداد میں کربلا میں جمع ہونا صرف ایک فتویٰ پہ، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان مقدسات کا احترام کرتا ہے. اپنے مقدسات کا احترام کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے. عزیزان گرامی انسان کبھی بھی جو بھی احسان کرتا ہے اس کے احسان کو یاد رکھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. جس میں بھی ایمان ہوگا وہ اپنے محسن کو یاد رکھے گا. اتقوا شر من احسنت الیہم، یہ بھی بہرحال مولا کا ایک فرمان مشہور ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، لیکن اس کی بھی میں وضاحت اشارتاً کر رہا ہوں کہ یہ وہ افراد جن کے پاس ایمان نہ ہو، اگر انسان کسی ایسے پہ احسان کرے جس میں ایمان نہ ہو تو پھر اس کے شر سے بچے. مومن کی شر سے نہیں ہے، مومن میں شر نہیں ہوا کرتا. اگر بات پہنچ رہی ہو میری تو احسان انسان ضرب دیکھنے کے بعد کرے. اب آئیں ذرا چند چیزوں کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آج چند بہت اہم میرے ذہن میں باتیں ہیں جو میں بہت پورا دن سوچتا رہا کہ میں اس کو کس طرح سے پیش کروں گا، لیکن اب اس کو پیش کرنا اپنی ذمہ داری فریضہ سمجھتا ہوں. اب اگر حضرات سننا پسند فرمائیں گے تو بابا بلند صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی فطرت کے تقاضے یہ ہیں کہ انسان اپنے عقائد کو صحیح رکھے، لیکن آج ایک بہت بڑی یلغار ہے کہ جہاں پہ ہمارے عقائد پہ حملے کیے جا رہے ہیں، داخلی طور پہ بھی خارجی طور پہ بھی، اور بعض اوقات دونوں طرح کے دشمن بہت زیادہ ہمارے لیے نقصان کنندہ ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں آپس میں کم از کم ایک دوسرے کا احترام برقرار رکھنا چاہیے. کبھی بھی کسی سے اختلاف نظر بھی ہو تو احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. چند اصطلاحات جو معاشرے پاکستان کے رائج ہے پیش کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ سننا پسند فرمائیں گے. عزیزان گرامی آج تقریباً اتنا تشدد کا ہمارا پاکستانی معاشرہ، پاکستانی شیعہ معاشرہ اتنے تشدد کا شکار ہو چکا. ذمہ داری سے میں بھی جانتا ہوں کہ تمام علماء بھی مجھے سن رہے ہیں اس وقت، جو یہاں نہ بھی بیٹھے ہوں تو باہر بیٹھ کے بھی سن رہے ہوں گے، مجھے پورا یقین ہے. تو میں بہت ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں جو کچھ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی بہت تشدد کا، بہت زیادہ آپس میں داخلی تشدد کا شکار ہے اس وقت تشیع پاکستان میں. یہاں تک کہ ایک دوسرے کی تقریر کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، اور یہ کہتے ہیں یہ غالی ہے، وہ مقصر ہے، یہ بھی خارج ہے دین سے، وہ بھی خارج ہے، سب ایک دوسرے کو خارج کر دیتے ہیں. صرف اگر ہمیں سب کے سب کو شیعہ کوئی مانتا ہے تو ہمارا دشمن ہی سب کو شیعہ مانتا ہے. پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. جتنے بھی ہمارے دشمن دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ سب شیعہ ہیں. ہم ایک دوسرے کو شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں بعض اوقات، لیکن تمام ہمارے دشمن مانتے ہیں کہ نہیں یہ سب شیعہ. عزیزان گرامی کم از کم دشمن ہی سے سیکھ لیں کہ ایک دوسرے کا احترام باقی رکھیں. عزیزان گرامی اس وقت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں خصوصاً پاکستان کے اندر کہ یہاں کی آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے اندر پاکستانی موجود ہیں، اور جہاں جہاں عزاداری اس وقت ہے اس میں پاکستانیوں کا اور خود برصغیر کے لوگوں کا بہت بڑا کردار. ایرانی اور عربوں سے زیادہ کردار جو ادا کیا ہے وہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے لوگوں نے کردار ادا کیا ہے. پوری دنیا کے ہر ملک میں جہاں گئے ہیں وہاں پہ امام بارگاہوں کی تاسیس انہوں نے کی ہے. ہر جگہ پہ امام بارگاہوں کے علاوہ مساجد پوری دنیا کے اندر جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے سب سے پہلے بنیاد رکھی ہے اگر کسی بھی ہر علاقے کے اندر تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پاکستانی برصغیر پاک و ہند کا آدمی ہوتا ہے. یہ آپ کے بزرگوں کی تربیت ہے. شکر ادا کریں کہ ایسے اجداد ملے جنہوں نے ہمارے اندر وہ عقائد راسخ کیے کہ ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. عزاداری آ جاتی ہے، جتنا بے دین سے بے دین پاکستانی شیعہ ہو، محرم آتا ہے تڑپنے لگتا ہے حسین کا دن آ گیا. عزیزان گرامی دوسری اقوام عالم کے اندر محرم آتا ہے محرم چلا جاتا ہے، ہمارے پاکستان کے معاشرے کے اندر سید الشہداء تشریف لاتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو احساس ہے اس بات کا نہیں؟ لوگ احساس کرنے لگتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دوبارہ سید الشہداء کی آمد ہے. اہتمامات یہ بتاتے ہیں چاہے کوئی بعمل نہ ہو، کوئی دیندار نہ ہو، لیکن اس کی زندگی میں بھی عزاداری ایک جز ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. شکر ادا کریں پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر عزاداری اتنی راسخ ہے کہ کوئی ہمیں اس عقیدے سے نہیں ہٹا سکتا. اللہ گرامی جتنے سیلاب آئیں گے ان سب سے ہمیں بچنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، چاہے وہ داخلی ہوں. میں زیادہ کھل کے نہیں پڑھنا چاہتا، کہیں گے تو میں
بہرحال پاکستان میں جتنا ہو سکتا ہے سیاسی مسائل سے اجتناب کرتا ہوں. اس وقت سب سے زیادہ جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے تشیع کو پاکستان میں، وہ داخلی فتنے فساد کی وجہ سے، داخلی اختلافات کی وجہ سے ہو رہا ہے. دنیا میں کم ملکوں میں اتنی آبادی ہوگی جتنی پاکستان میں شیعہ آبادی، کم ملکوں میں اتنی آبادی ہوگی. 2-4 شاید ملک ہوں جن کی آبادی دنیا میں پاکستان سے شیعوں کی آبادی زیادہ. اتنی بڑی آبادی ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ پس رہے ہیں اس وقت، اور جو اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مظلوم بیٹھا ہوا ہو تو ہر آتا جاتا اس کو ظلم کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کو مارتا ہوا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کہ علامہ اقبال نے کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو کمزور ہوتا ہے نا تو اس کو ناگہانی اموات آنے لگتی ہیں، اس پہ بڑے بڑے مسائل آنے لگتے ہیں. ہمارے داخلی اتحاد کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اتحاد بین المسلمین سے زیادہ اتحاد بین المؤمنین کی ضرورت ہے اس وقت. عزیزان گرامی، اس وقت جتنا ہمارے اپنے اندر انجمنیں، تنظیمیں، سیاسی پارٹیاں بنتی چلی جا رہی ہیں، یہ بہت بہت پریشان کن ہے. چند ایک سخت باتیں کہنے والا ہوں، اب آپ حضرات کو پسند آئے نہ آئے، میری آج فائنل مجلس سے سن لیجیے گا، پھر زندگی رہے تو دوبارہ پیش کروں گا. عزیزان گرامی، جہاں تک آواز آ رہی ہے سب سن لیں. میری تمام اپنے علماء سے، اہل علم سے، تمام سے گزارش ہے، یہ جتنے آپ کے داخلی طور پہ اس وقت مسائل ہیں ان کی وجہ سے آج تشیع پاکستان میں مار کھا رہا ہے. اور جتنے ایک ایک نام پہ، مرجعیت کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ آپ گروہ بناتے چلے جا رہے ہیں، تنظیمیں بنا رہے ہیں، اس کا نقصان کسی کو نہیں ہو رہا، صرف تشیع ہی کو ہو رہا. نقصان ہمیں ہو رہا، اور اس کا فائدہ ہمارے دشمنوں کو ہو رہا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ سمجھتے ہیں ایک اور تنظیم کھڑی ہوگی اس کا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، دشمن کو فائدہ. اگر ہمارا دشمن عقل مند ہو، زیرک ہو، ہوشیار ہو، مکار ہو، عیار ہو تو ہمیں بھی عقل مند ہونا چاہیے. لیکن جتنا دشمن مکار و عیار ہے اتنی ہی احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں. میں چند ایک باتیں سب کہنا چاہتا ہوں، ابھی بھی میں 2-4 منٹ آپ کے لوں گا، اس کے بعد پھر چند ایک جملے فضائل کے پیش کر دوں گا، لیکن اس کو برداشت کیجیے. آج عزیزان گرامی، جتنا ہم داخلی طور پہ ایک دوسرے کو الزامات دیتے چلے جائیں گے، تلاش کریں گے، عیب تراشی، عیب جوئی کریں گے، جب تک یہ ایک انگلی جو ہم دوسروں کی طرف اٹھاتے ہیں ہمیں خیال نہیں آتا باقی ساری انگلیاں اپنی ہی طرف ہیں. یہ ایک انگلی دوسروں کی طرف ہے، باقی سب انگلیاں کہہ رہی ہیں کہ اپنے آپ کو تو دیکھ. ہمیں سب کو دوسروں سے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے، اپنے متعلق سوء ظن رکھنا چاہیے، لیکن الٹ ہو رہا ہے. ہمیں سب سے متعلق سوء ظن ہے، اپنے متعلق حسن ظن ہے. میں بہت ہی قابل ہوں، میں تو بہت ہی باعمل ہوں، میں تو بالکل ہی صحیح راستے پہ ہوں، باقی بہت پیچھے ہیں مجھ سے، نہ علم ہے نہ عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی، اس خوش فہمی کے آپ شکار مت ہوں. معاشرے اجتماعی طور پہ کبھی بھی ہمیں اس طرح سے شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بے انتہا تانا تشنی طنز کرنے لگیں. نہیں، ہمیں اپنی محبتوں کو دوبارہ بڑھانا ہوگا، اور اس کے ذمہ دار ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے اس وقت جو مین لوگ لیڈ کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. یہ میں نے بات کہی ہے. ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کے اندر سے یہ جو خوف ہے اس کو نکال دیجیے. سن رہے ہیں حضرات؟ مجھے سناٹے سے کچھ نہیں ہوتا، میری بات منتقل ہونی چاہیے. عزیزان گرامی، نوجوانوں کے دلوں سے خوف نکال دیں. بم کا دھماکہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. عزیزان گرامی، کچھ بھی نہیں ہوگا. کبھی بھی کسی قوم کو دہشت گردی سے ختم نہیں کیا جا سکتا اگر بات پہنچ جائے. عزیزان گرامی، کبھی بھی کوئی کسی بھی قوم کو دہشت گردی سے ختم نہیں کر سکا، لیکن یہ جو داخلی طور پہ دوسری فکری دہشت گردی ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. جو عقائد پہ حملے ہونے لگے اور بہت سے لوگوں کے عقائد کو ضائع کر دیے جائیں. اپنے عقائد کو راسخ رکھیں، مضبوط رکھیں. ہمارا اپنے عقیدے پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی اپولوجیٹک مت بنے، معذرت خانہ انداز نہیں ہونا چاہیے. سنیں گے اس بات کو؟ ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بچے اگر کہیں خدا نہ خاصہ ایسا ہو، لیکن میرے کئی مرتبہ اتفاق ہوا، کوئی پوچھ لے ایئرپورٹ پہ یہاں وہاں، آپ شیعہ تو نہیں ہیں؟ ہاں میں شیعہ ہوں. سر اٹھا کے کہ ہاں میں علی کا ماننے والا شیعہ ہوں. عزیزان گرامی، تقیہ ظہور سے پہلے ختم نہیں ہوگا، لیکن کبھی بھی اگر آپ خوف کا شکار ہو گئے، خوف آپ کو خود مار دے گا. دشمن کی ضرورت نہیں ہے. کہیں پہ بھی سر اٹھا کے کہیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جنہیں ہم مانتے ہیں وہ قابل فخر ہیں. دنیا چھپتی پھرے، اپنے منہ جا کے چھپائے، ان کے نہ جانے پیشوا کیسے ہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. ہم ان ایسے پیشواؤں کے ماننے والے ہیں کہ ہمیں افتخار ہے ہمارے ایک نہیں 12 علی جیسے امام ہیں. ہم 14 معصومین کے ماننے والے ہیں. سر اٹھا کے ہمیشہ، کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پریشانیوں کا دور نہیں ہے. اپنے اندر ایک قوت پیدا کریں، استقامت پیدا کریں، منظم ہو، مرتب. عزیزان گرامی، جتنے نوجوان ان کو پڑھائیں،
ایسا نہ ہو کہ ہمارے نوجوان علم سے دور ہو جائیں. ان میں سب میں تعلیم ہونی چاہیے, دینی تعلیم بھی ہو, دنیاوی تعلیم بھی ہو, کوئی ہمارا نوجوان کمزور نہ ہو. چند ایک باتیں میں اور کہوں گا, میں چاہوں گا کہ سب کے سب سنیں ان باتوں کو. عزیزان گرامی, ہمارا کبھی بھی اپنے عقائد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو. انتظامیہ سے کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی پریشر قبول کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا, یہ جو بعض اوقات آپ پہ پریشر بلڈ کیا جاتا ہے, اپنا روٹ بدل لیں جلوس کا, مجلس یہاں نہ کرو وہاں کر لینا, پہلے اجازت لو. جب آپ ڈریں گے تو وہ اور زیادہ ڈرائیں گے, ایک روٹ بدلیں گے وہ 1000 روٹ بدلوائیں گے. توجہ ہو میرے ساتھ. ایک جو میں کہہ رہا ہوں صرف نوجوانوں کے لیے, جس کو میں پیش کر رہا ہوں, پتہ نہیں شاید یہاں پیش کیا نہ کیا ہو, کہ جناب ختم مرتبہ ہر روز جب گزرا کرتے تھے تو ایک اوجڑی پھینکا کرتی تھی خاتون پیغمبر اسلام پہ, ایک مشرکہ اوجڑی پھینکتی تھی, پیغمبر اسلام ہر روز وہیں سے گزرتے تھے. ایک دن بیمار ہو گئی, پوچھا کہاں ہے وہ, کا بیمار ہے. عزیزان گرامی, پیغمبر نے اپنا روٹ نہیں بدلا تھا. جو حق پہ ہوتا ہے روٹ نہیں بدلتا, جو باطل پہ ہوتا ہے وہ زور لگاتا ہے کہ اذیت دی جائے, راستے خراب کیے جائیں, اوجڑیاں پھینکی جائیں, دھماکے کیے جائیں, روٹ بدل جائیں, لیکن جو حق پہ ہوں گے روٹ نہیں بدلیں گے. ہم جناب سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, ہمیں کوئی مجھے نہیں معلوم اب کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ. میں سخت باتیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا, اس لیے میں نے ان باتوں کو پیش کرنا اپنا فریضہ سمجھا کہ کہیں پہ بھی ہم کسی طرح سے بھی کوئی سمجھوتا نہ کریں. عزیزان گرامی, ہم استقامت دکھائیں گے. آج پاکستان کے اندر میں مائنورٹیز کا مخالف نہیں ہوں, کبھی بھی نہیں رہا کہ کسی کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے, کسی کو مار دینا چاہیے, نہیں. سب اقلیتوں کو جینے کا حق ہے, اور یہ پاکستان سب کے لیے بنا تھا, چاہے یہاں پہ کوئی عیسائی ہو, ہندو ہو, کوئی اور فرقہ ہو. لیکن آج پاکستان کے اندر اقلیتوں کے بھی حقوق ہم سے زیادہ ہو گئے. میں بات کو پہنچا نہیں پایا. اقلیتیں جو یہاں پہ پاکستان میں ہیں, قادیانی جو ہیں وہ آرمی چیف تک بنوا لیتے ہیں اپنا. نہ میں آرمی چیف کے خلاف بات کر رہا ہوں, نہ یہاں پہ کسی اور کو, نہ آپ ڈریں. میں صرف اپنی قوم کو بیدار کر رہا ہوں کہ وہ افراد منظم ہونے کے بعد جو ہمارے 1/10 بھی آبادی نہیں رکھتے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, اور ہم اپنے داخلی تشدد کی وجہ سے آج مسلسل مار کھا رہے ہیں. اگر ہم متحد ہو جائیں تو ہمارا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. جب حجاج جس نے 80,000 شیعہ قتل کر دی, جب آبادی ہی چند لاکھ تھی, تب ہمیں کوئی نہ مٹا سکا. تو آج پاکستان میں کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ختم نہیں کر سکتا علی کے ماننے والوں کو, کوئی ختم نہیں کر سکتا. اپنے سر بلند رکھیں, یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا. یہ ہمارا ملک ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, پاکستان جب بنا تھا تو 12:05 پہ بنا تھا. رات کے 12:05 پہ اعلان ہوا ہے. میں نے اسی سال خود دوبارہ چیک کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کیا 14 اگست سے 12:05 تاریخ 14 بنانے والے محمد علی جناح, فاطمہ جناح اگر ہوں گے میرے ساتھ, جس کے بنانے والے محمد علی اور فاطمہ ہوں, اور بنا بھی 12:05 پہ 14 اگست کو ہو, تو اگر کوئی 12/5/14 کا دشمن ہے وہ چلا جائے کہیں اور. یہ ہم نے بنایا تھا, ہم یہیں پہ رہیں گے. یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا. اس کی بقا کے لیے ہم نے اپنا خون دیا ہے, اسے بچانے کے لیے دوبارہ قربانیاں دیں گے. آج کسی اور قوم نے اتنی قربانیاں دی ہوتی تو بغاوت کر دیتے. ہم پھر بھی کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی طرح سے اس پاکستان کے اندر سید الشہداء کی عزاداری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ہمارا پاکستان ہے, عزاداری یہاں پہ باقی رہے گی. توجہ ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی, اپنے بالکل اپنے آپ کو مستحکم رکھیں, مضبوط رکھیں. کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. آج پابندیاں لگتی رہیں, لیکن آج جتنی بھی پابندیاں لگیں گی, میں نے پہلے بھی کہا, اسپرنگ کو جتنا زور سے دبایا جاتا ہے اتنا ہی اونچا اچھلتا. جتنا ہم پہ دباؤ ڈالا جائے گا تشیع اتنا مضبوط ہو کے ابھرے گا. سونا جب آگ میں جلتا کندھن بن جاتا ہے. ہمیں جتنی سزائیں دو گے اتنا ہی ہم مضبوطی سے آگے بڑھیں گے, لیکن ہمیں خود سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. داخلی طور پہ متحد رہیں. مجھے نہیں معلوم کس حد تک لوگ ہیں میرے ساتھ, کس حد تک نہیں ہیں. عزیزان گرامی, جس دور سے گزر رہے ہیں, مجھے پوری دنیا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر پاکستان میں صرف خطیب کے طور پہ میں معروف ہوں. یہاں پہ خطابت کا صرف میرا عنوان ہے. حتیٰ امریکہ, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں بھی, افریقہ میں, مڈل ایسٹ میں, ہر جگہ پہ زیادہ تر لوگ مجھے صرف خطیب کے طور پہ جانتے ہیں. لیکن برطانیہ, یورپ کے اندر مجلس علماء یورپ کا پریزیڈنٹ ہوں. وہاں پہ تمام امور, اجتماعی سیاسی امور میں خود وہاں پہ لیڈ کر رہا ہوں. اور ہم نے باقاعدہ انسجام دیا, صرف ایک نعرہ دیا,
ایوری شیعہ میٹرز، ہر شیعہ ہمارا شیعہ. مجھے نہیں معلوم، کچھ لوگوں کو پسند آیا، کچھ کو نہیں آیا. ہر شیعہ ہمارا شیعہ. ساتویں امام فرماتے ہیں کہ ہمارا بے عمل بھی ہو تو ان کے بعمل سے افضل ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ ہماری ولایت جو رکھتا ہے. عزیزان گرامی کم از کم دوسرے کو تسلیم تو کریں، مانے تو صحیح، عزت و احترام تو دیں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کسی نے کسی کی توہین کی میرے ماننے والے کی تو اس نے خانہ کعبہ پہ تلوار چلائی ہے. عزیزان گرامی اپنے داخلی طور پہ اتحاد انسجام کو باقی رکھیں. اپنے داخلی طور پہ ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا. عزیزان گرامی مثال پیش کر رہا ہوں، کائنات میں سب سے بڑی مثال ہے. حتیٰ مشرکین نے، کفار نے اس مثال کو پیش کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے اس سے سبق لیا. سید الشہداء صرف 72 کو لے کے گئے. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ 100 بھی نہیں ہے لیکن ہمیشہ کے لیے فاتح ہیں. نام انہیں 72 کا باقی رہے گا کیونکہ حق پہ تھے، متحد تھے اور اپنے امام کے لیے تابع دار تھے، ان کی اطاعت میں تھے. 72 اگر پورا تخت الٹ سکتے ہیں، جو اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس کے تخت کو ایسا ہلایا آج تک وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکا. نام مردہ ہے. جو ماننے والے ہیں اسے بھی کہتے ہیں نا تو یزید ہے، گریبان پکڑ لے گا آپ کا. کسی یزیدی کو بھی یزیدی کہتے ہیں آپ تو ماننے پہ تیار نہیں ہوگا. اور اگر کوئی حسینی نہیں بھی ہے، مسلمان بھی نہیں، اسے کہیں تو حسینی ہے تو کہے گا فخر ہے مجھے. عزیزان گرامی ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے تشیع نے کسی پہ ظلم کیا ہو. کبھی بھی کوئی شیعہ اگر حکومت میں آئے گا، کبھی شیعہ حکومت بنے گی، ہم نہ کسی پہ ظلم کریں گے، نہ کسی کا حق غصب کریں گے، نہ کسی کو اس کی عبادت سے روکیں گے. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کی اگر آپ حکومتوں میں دیکھیں، جناب امیر نے دیکھا کہ عیسائی سڑک پہ سو رہا ہے. مولانا نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ علی عیسائی ہے. کہ یہ نہیں پوچھ رہا کون ہے، پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے. توجہ ہو. کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ علی عیسائی ہے، پیسے نہیں دیتا، اب یہ بوڑھا ہو چکا کام نہیں کر سکتا تو جزیہ نہیں دیتا، سڑک پہ آ گیا. مولانا کا جب تک جوان تھا جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا تو حکومت اسلامی میں پناہ میں تھا. اب بوڑھا ہو گیا تو تم نے سڑک پہ پھینک دیا. میری طرف سے بیت المال سے پیسہ دو اسے مکان کے لیے. یہ حکومت علوی ہے، یہ نظام اسلامی ہے جہاں پہ اقلیتوں تک کے حقوق ہیں. وہ ثابت تو کرے ہمارے کوئی ایسا عمل ہمارا کہ جو قرآن کے مطابق نہ ہو، حدیث کے مطابق نہ ہو. عزیزان گرامی ہمیں خود بعض کا جواب نہیں آتا، ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. گھبرائیں مت، اپنے بچوں کو اتنا دین سکھا دیں وہ کہیں پہ معذرت خواہانہ انداز نہ اپنا. پتہ نہیں ہے میرے ساتھ ہے نہیں، معذرت خواہانہ انداز یعنی اپولوجیٹک انداز. یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ نے کبھی پوچھا، دوسرے سے پوچھا، ہم نے تم پہ کبھی اعتراض نہیں کیا. پیغمبر اسلام نے پوری زندگی کبھی بھی کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا. گھر میں بھی مٹی کا ڈھیلا رکھتے تھے، صحیح مسلم میں لکھا. اور جو ہے یا نہیں؟ تو گرامی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے. جواب ہونا چاہیے علم سے. ہم ہمیشہ علم سے جواب دیتے ہیں. جملے کو پیش کر رہا ہوں، جس کے پاس بھی علم ہوگا وہ گھبرائے گا نہیں. ہمیشہ گھبراتا وہ ہے جو جاہل ہوتا ہے. توجہ ہو. کیا کیا تھا ابو جہل نے، ابو سفیان سب جمع ہوئے، کہا بھئی اب محمد کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا قرآن لے کے آئے ہیں، اتنے معجزات دکھا رہے ہیں، علم لے کے آئے ہیں، قرآن جیسا علم موجود ہے، ان کے علم کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ کہا قتل کر دیتے ہیں. پھر کہا قتل کا منصوبہ، پیغمبر نے ہجرت کی، پھر جنگوں سے انہوں نے حملے کیے، بدر کی، احد، مسلسل حملے کرتے رہے. کیوں؟ کہا کیونکہ ان کے علم کا جواب نہیں ہے. تو یہ نئی چیز نہیں ہے، جس کے علم کا جواب نہیں ہوتا اسی پہ ظلم کیا جاتا. یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، کسی کا علم کا جواب نہیں آل محمد کے. اگر بات واضح ہو گئی ہو، یہ آپ کو آج کہیں پہ بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ نظر آئے. عزیزان گرامی ہم ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہر جگہ پہ ہم نے آواز کو بلند کیا. میں جہاں یورپین پارلیمنٹ تک گیا ہوں، برٹش پارلیمنٹ، ہر جگہ پہ آواز بلند کی، حقوق کی، تشیع کی. بہت سے آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، ہر جگہ پہ جاتے ہیں، بولتے ہیں. آپ پاکستان کے لیے بولتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے، باہر زندگی گزاری، لیکن ہماری محبتیں، یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہماری مٹی ہے، یہ ہماری ماں ہے. ہمارے اجداد یہاں پہ رہے ہیں. عزیزان گرامی اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. یہ پاکستان بنا تھا اہل بیت علیہ السلام کے نام پر، ان کے ماننے والوں نے بنایا تھا سب کے لیے. جب ہم نے بنایا تو ہم نے سب کے لیے اپنے بازو کھولنے کے بعد کہا سب آ سکتے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. جنہوں نے بنایا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف شیعوں کے لیے، کہ نہیں سب آ سکتے، سب مسلمانوں کے لیے، حتیٰ اقلیتوں تک کے لیے ہے. یہاں ہندو بھی رہ سکتے ہیں، اگر نہیں جانا چاہتے تو یہیں پہ رہیں. یہاں عیسائی رہ سکتے ہیں. اس لیے یہ ہمارا ملک ہے. میں نے چند ایک سخت باتیں کہی ہیں، میں جانتا ہوں
کہ میں کبھی بھی پولیٹیکل اور سیاسی باتوں میں گفتگو میں نہیں جاتا، لیکن آج چند ایک باتیں کہنا اپنا فریضہ سمجھتا تھا، بہت ضروری سمجھتا تھا. ان باتوں کو پہنچانا جو دیکھ رہا تھا، میں آبزرو کر رہا تھا، میں نے اس کو آج یہاں پہ پیش کیا. تو مجھے امید ہے کہ یہ چند ایک پیغامات آپ تک پہنچ گئے ہوں گے. آئیے ذرا چند جملے میں صرف جناب سید الشہداء کے فضائل کے عنوان سے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد آخر میں چند جملے مسائل کے پیش کروں گا. جناب سید الشہداء کی خوشنودی کے لیے باوجہ بلند صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی، یہ جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، ان تمام ادوار کے اندر ہمیشہ ایک نام بہت جلی رہا ہے، اور وہ حسین ابن علی کا نام رہا ہے. ایک ایسا نام جو ہر دور میں روشن رہا ہے، اور یہاں تک کہ جب ایک امریکی پریزیڈنٹ نے اوتھ لینا چاہیے، اپنے حلف لینا چاہا، اس کے نام میں حسین آتا تھا. کہ نہیں، باپ مسلمان تھا، مجھے تو حسین نام کا کچھ نہیں معلوم، میں نکالنا چاہتا ہوں. باراک حسین اوباما اس کا نام تھا. تو کہا میں حسین نام کو نکالنا چاہتا ہوں اپنے نام سے، کیونکہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صدام کا نام حسین ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو ایک شیعہ میرے ایک دوست ہیں، عالم دین ہیں، عزیز بھی ہیں، انہوں نے خط لکھا اور تفصیل سے بتایا حسین کون ہے. توجہ ہو، خط لکھ کے بتایا کہ حسین کون ہے. کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا باعظمت نام ہے حسین کا. 2 مرتبہ حلف کے دوران اس نے روک کے کہا کہ نہیں، میرا نام حسین ہے. جب سپریم کورٹ کا جج ہے اسے حلف لے رہا تھا، اس نے کہا نہیں، باراک اوباما سے میں حلف نہیں لوں گا، باراک حسین اوباما. 2 مرتبہ اس نے دہرایا. پوری دنیا نے سوال کرنا شروع کیا یہ حسین کون ہے جس کی وجہ سے اوباما کو اس سے محبت ہو گئی ہے. کہ یہ اوباما نہیں، پوری دنیا کی فطرت کا تقاضا ہے حسین سے محبت کی جائے. جسے کافر بھی یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ نسبت عظمت کا سبب بنتی ہے، ذلت کا نہیں، اسے حسین کہتے ہیں. مشرک و کافر بھی، کبھی ظالم کبھی کسی ملک کا بھی پیشوا آئے گا، وہ بھی مانے گا حسین باعظمت ہے. آج پوری دنیا کے اندر جناب سید الشہداء کا نام ہر جگہ پہ بلند ہے. ہر انسان جاننا چاہتا ہے کون ہے حسین ابن علی. عزیزان گرامی، میرا اور آپ کا فریضہ ہے ہم لوگوں تک اس طرح سے پہنچائیں کہ ہر آدمی جناب سید الشہداء کے راستے پہ آنا چاہے. ہر آدمی کے اندر قابل قبول ہے جناب سید الشہداء کا پیغام، ان کا مقصد. تو ہمارا فریضہ ہے. اب میں صرف ایک واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر مسائل کی طرف آؤں گا. یقین ماننے میں نے پورا خون جگر لگا کے آپ کے مطالعے کو پیش کیا ہے کہ جب نیند نہ ہو تو آواز میری وہ بالکل ساتھ نہیں دیتی ہے، لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. جتنی محبت اور عقیدت آپ لوگوں نے جی، میری بہنیں بیٹیاں آتی رہیں، میں بے انتہا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں. آپ نے جس محبت سے عقیدت سے سنا مطالب کو، یہاں پہ بھی دوسری جگہ پہ بھی اور بلکہ پورے پاکستان میں بے انتہا ممنون ہوں. ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب سید الشہداء کے ذات پہ بارہ بلند صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی، ہر امام نے، ہر نبی نے جناب سید الشہداء سے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور کہا. ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، شیعہ ہیں، شیعہ ہوئے ہیں، تھامس مکیلون نام ہے، اور شیعہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا نام رکھا ہے علی حیدر. امریکن ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی بہت سی، اور انہوں نے پورا واقعہ کربلا بائبل سے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ انبیاء نے، جو مختلف انبیاء نے بشارتیں دی کہ ایسا ایک دور آئے گا کہ کوئی حسین ابن علی آئے گا جو انسانیت کو بچائے گا. فرات کا تذکرہ، اور کہا کہ کوئی اور یہاں پہ ایسا نبی نہیں ہے جو فرات کے کنارے جسے شہید کیا گیا ہو. تو انبیاء کا بشارت دینا کہ کوئی پوری انسانیت کو بچانے کے لیے آئے گا، وہ جناب سید الشہداء ہیں. آج ہر انسان جاننا چاہتا ہے کون ہے سید الشہداء. ہر نبی نے، ہر امام نے. اب میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مختلف ائمہ علیہ السلام کے جو جناب سید الشہداء سے متعلق ہے، میں آج پیش کروں گا، تفصیل سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مسائل کی طرف وقت تو گزر گیا ہے، لیکن میں آخری مجلس ہے، کچھ اگر وقت زیادہ لے لوں گا تو ساتھ دیجیے گا اگر زیادہ وقت لیتا ہوں تو. عزیزان گرامی، ہر نبی، ہر امام نے، روایت کے الفاظ ہیں، چھٹے امام سے روایت ہے کہ جب جناب اسماعیل علیہ السلام پہنچے بکریاں چراتے ہوئے فرات پہ، تو ایک مرتبہ رونے لگے گا، پروردگارا کیا معاملہ ہے یہاں پہ، میری بھیڑیں بکریاں سب پیاسی ہیں، پانی نہیں پی رہی. جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہ یہی تو کربلا ہے، یہ فرات کی نہر جو بہ رہی ہے یہ کربلا ہے. تو جناب اسماعیل نے کہا وہی جو بشارت دی گئی تھی کہ جو آخری زمانے میں سب کو بچائے گا. آخری نبی کا نام سے کہا یہ وہی حسین ابن علی جس کو یہاں پہ شہید کیا جائے گا. ہر
نبی نے، ہر امام نے، خود پیغمبر اسلام سے متعلق سینکڑوں احادیث ہیں جو آپ نے جناب سید الشہداء کی محبت میں کہیں ہے نا. جامع ترمذی میں کہ حضرت ام سلمہ نے کہا عصر عاشور تھی، 61 ہجری تھی، عرب ظہر کے بعد کچھ دیر آرام کرتے ہیں. کہا میں آرام کر رہی تھی، اچانک دیکھا پیغمبر اسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور خاک اڑ رہی ہے. کہا یا رسول اللہ، زندگی میں کبھی آپ کو اتنا غمگین نہیں دیکھا، کیا بات ہے اتنے غمگین کیوں ہیں؟ کہا ام سلمہ نہیں پتا، میرا نواسا حسین مارا گیا ہے. حضرات گرامی، ہر نبی نے، ہر امام نے جناب سیدہ سے متعلق بزرگ علماء کہتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ جناب سیدہ فرماتی تھی بابا یہ حسین مجھے بعض اوقات بہت رلاتا ہے، ایسے ایسے جملے کہتا ہے کہ میرا دل پھٹنے لگتا ہے. بابا اکثر مجھے کہتا ہے یا امی انا عطشان، مادر گرامی میں بہت پیاسا ہوں. بابا پھر یہ کہتا ہے مجھ سے یا امی انا مظلوم، مادر گرامی میں بہت مظلوم ہوں. کبھی کہتا ہے یا امی انا غریب، مادر گرامی میں بہت غریب ہوں. پیغمبر سن رہے ہیں تو پیغمبر بھی رو رہے ہیں. کہا یہ وہی حسین ہے. ہر ایک کو احساس ہے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں پیش کرنی. جناب امیر سے متعلق ہے کہ آپ جب صفین سے واپس آ رہے تھے تو جیسے پیغمبر اسلام جب آرام کرنا چاہتے تھے نا تو جناب امیر سے کہتے تھے میں آپ کے زانوں پہ آرام کروں. تو جناب امیر ہمیشہ جناب امام حسن مجتبیٰ سے کہتے تھے بیٹا میں بہت تھک گیا ہوں جنگ سے، 1.5 سال جنگ رہی، میں آرام کرنا چاہتا ہوں. خیمہ نصب کیا، امام حسن مجتبیٰ بیٹھے، جناب امیر نے سر رکھا، کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے، سونے لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جناب امیر اٹھے اور بلند آواز سے رونے لگے. جب رونے لگے تو کہا اس طرح سے مولا کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا. تمام اصحاب رونے لگے. تو ایک مرتبہ خود کہتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس، میں آگے بڑھا، میں نے سوال کیا مولا کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ ذرا پہلے میرے بیٹے حسین کو بلا دو، میں اپنے حسین سے ملوں گا پھر بتاؤں گا. کہ حسین میں نے ابھی بھی خواب دیکھا ہے کہ اس میدان میں خون بھرا ہوا ہے اور آپ اس خون میں اکیلے کھڑے ہیں اور بار بار مجھ سے کہتے ہیں بابا میری مدد کے لیے آئیے. بیٹا یہی میدان کربلا جہاں پہ آپ کو شہید کیا جائے گا. تو مولا نے رو کے سوال کیا امام حسین سے، بیٹا جب ایسا وقت آئے گا تو آپ کیا کیجیے گا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بابا میں صبر کروں گا، بابا میں صبر کروں گا، بےتابی نہیں کروں گا. جناب سید الشہداء سے متعلق ہر نبی ہر امام. ایک جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں چھٹے امام کا. جب منصور دوانقی ملعون نے امام کے گھر کو آگ لگا دی، چھٹے امام علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی تھی مدینے میں. جب گھر جلایا نا تو رات کا وقت تھا جب گھر کو آگ لگائی. امام ایک مرتبہ باہر نکلے صحن میں کہ گھر میں آگ لگ گئی. نہ جانے صحن میں کیا دیکھا کہ امام دیوار سے ٹیک لگا کے زمین پہ بیٹھے اور زار و قطار رونے لگے. ایک خادم نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ نہ آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں پانی ڈالنے میں، نہ آپ باہر جاتے ہیں گھر سے، آپ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے روتے چلے جا رہے ہیں. گھر جل گیا جل گیا. کہ نہیں مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی ہے. کہ مولا کیا ایسی بات تھی شام غریبہ میں جو آپ کو یاد آئی ہے؟ کہ دیکھ رہے ہو میری بیٹیاں جب گھر میں آگ لگی تو فوراً باہر آ کے کبھی مشرق سے مغرب دوڑتی ہیں، کبھی مغرب سے مشرق دوڑتی ہیں. دیکھ رہی ہیں باپ زندہ ہے، میں سر پہ موجود ہوں، لیکن میری بیٹیاں آگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. جب میں نے بیٹیوں کو صحن میں دوڑتے دیکھا مجھے فوراً شام غریبہ یاد آ گئی کہ کیا ہوا ہوگا میری پھپھیوں کا. نہ میرے جد حسین سر پہ موجود تھے، سید سجاد بیمار چٹائی پہ پڑے تھے، میری پھپھیوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جب شام غریبہ میں آگ لگی ہوگی. مولا جناب امام صادق علیہ السلام اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں شام غریبہ کو یاد کر کے. میں ایک جملہ کہوں آپ سے، مولا کے سامنے بیٹیاں تو چل پھر رہی تھی نا. شام غریبہ کے اندر الفاظ ہیں کہ کچھ بیویوں سے پوچھا جناب زینب نے اپنے اپنے بچے دیکھ لو. تو حضرت علی کی ایک بیٹی ہے نام خدیجہ ہے. کہا بی بی میرے دونوں بیٹے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے. تو بے انتہا مظالم ہے، تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں آج، کوئی بخل نہ کرے، آرام آرام سے میں پڑھوں گا مسائل. ایک بہت بڑے امام کے صحابی نے کہا کہ میں مولا کے گھر گیا. کہا مولا کیا بات ہے اتنا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم آج عاشورے کا دن ہے. کہا مولا آج عاشورے کا دن ہے. کہ تمہارے بابا مرثیہ کہا کرتے تھے، شعر کہتے تھے،
تم نے کوئی مرثیہ کہا؟ کہا ہاں میں نے بھی مرثیہ کہا ہے. کہا میرے جد حسین کی بارگاہ میں کہا ہے کوئی؟ کہا ہاں مولا. کہا مجھے مرثیہ سناؤ، میں رونا چاہتا ہوں. ابھی وہ پڑھنے ہی والا تھا، مولا نے کہا رک جاؤ، ایک خادم سے کہا ذرا پردہ لگا دو اور میری والدہ کو بتا دو مجلس ہونے والی ہے. امام کی والدہ کا نام حضرت ام فروا. تو ایک مرتبہ پردہ کھینچا اور مولا کی بیٹیاں، آپ کی زوجہ، آپ کی والدہ، سب خاندان کی مسورات آ کے پردے کے پیچھے آ کے بیٹھ گئی. ایک مرتبہ اس نے مصائب پڑھنا شروع کیے. جب مصائب پڑھ رہا تھا نا تو ایک مرتبہ اس نے غور کیا کہ مولا کی والدہ اسی کے خاندان سے تھیں، ان کے گریے کی آواز بہت زیادہ بلند ہو گئی ہے، بہت زیادہ چیخ کے رو رہی. تو وہ ظاہراً ان کی بہن کا بیٹا تھا جو مصائب پڑھ رہا تھا. کہا کہ ام فروا اگر آپ زیادہ روئیں گی نا تو آپ کا بیٹا جعفر الصادق آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کو دلاسا بھی دے گا اور کہے گا اماں گریہ مت کیجیے، آپ کو پانی بھی پیش کرے گا، آپ کے بیٹا آپ کو آ کے سینے سے بھی لگائے گا اماں اتنا زیادہ مت روئیے. لیکن اے ام فروا جب آپ کی پھوپھیاں روتی تھیں تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، جب بچے روتے تھے انہیں تماچے مارے جاتے تھے. روایت کے الفاظ ہیں کہ امام کے گھر میں اتنا گریہ ہوا کہ امام نے ایک مرتبہ مدینے والے جمع ہونے لگے دروازے پہ. امام نے کہا الباب الباب، دروازہ بند کر دو. کسی نے کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا میرا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا ہے. میرا دل کہتا ہے امام موسیٰ کاظم ہی ہوں گے نا جو برداشت نہیں کر سکے. عزیزان گرامی، ہر امام نے جناب سید الشہداء کے مصائب کو یاد کر کے بہت زیادہ گریہ کیا. 8ویں امام کہتے ہیں کہ اے ہمارے جد حسین، ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں آپ پہ گریہ کرتے کرتے. بھائی میں اور آپ اتنا گریہ نہیں کر سکتے. میں آج بہت تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا، اگر برداشت کر پائیں. 8ویں امام کی ایک روایت ہے، پھر 4تھے امام کے چند جملے مصائب کے پیش کروں گا. 8ویں امام کی روایت ہے، میں بارہا اس کو پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام جب بیان کر رہے تھے ریان ابن شبیب کو تو کہا یہ ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے ریان ابن شبیب، ہمارے جد کو ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے ایک بھیڑ کو مارا جاتا ہے. انہ ذبح کالکبش، جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. علماء نے بہت بحث کی ہے مولا یہ آپ نے کیوں کہا کہ جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں. کیا سید الشہداء کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے؟ نہیں. جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو اسے پہلے پانی پلا دیا جاتا ہے. سید الشہداء کو تو پانی بھی نہیں پلایا گیا تھا. جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو دوسری بھیڑوں سے چھپا لیتے ہیں. جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو چھری کو تیز کر لیتے ہیں. نہ سید الشہداء کو خنجر تیز کرنے کے بعد ذبح کیا گیا، نہ بہنوں سے چھپایا گیا، نہ پانی پلایا گیا. اے امام رضا پھر آپ نے کیوں کہا کہ جس طرح سے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ کہ جب کوئی بھیڑ کو مار رہا ہوتا ہے نا کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہتا مت مارو اس کو. کیا کوئی جب سید الشہداء کو ذبح کیا جا رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا. پورے یزیدی لشکر میں ایک آدمی نہیں تھا جو اعتراض کرتا مت مارو یہ تمہارے نبی کا نواسا، یہ زہرا کا لال ہے، مت مارو اسے. کیا روایت کے الفاظ ہے بس ایک بی بی کھڑی دیکھ رہی تھی. جناب زینب بار بار کہتی تھی مت مارو یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے. روایت کے الفاظ ہے جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر آ گئیں اور ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے جب زلزلہ سے محسوس ہونے لگا میں خیمے سے باہر آئی. جملے میں بڑے سخت پیش کر رہا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں عرب خواتین تیز نہیں چلتی لیکن اگر پریشان ہو تو تیز تیز چلنے لگتی ہیں، اور اگر بہت زیادہ پریشان ہو تو اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھ لیتی ہیں. کہتے ہیں مقتل میں جب جناب زینب آئی دونوں ہاتھ سر پہ تھے، بی بی بہت تیز تیز چل رہی تھی. ایک مرتبہ مقتل میں آئی، بی بی خود کہتی ہیں میں نے ایک مرتبہ تلے زینبیہ پہ چڑھنے کے بعد نشیب میں دیکھا میرا بھائی کہاں ہے، سب مارے گئے تھے، کوئی مرد نہیں تھا. سید سجاد چٹائی پہ تھے، میں پوچھوں تو صحیح میرا بھائی کہاں ہے. دیکھا ایک آدمی وسط میں کھڑا، چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے ہیں. جسے کچھ نہیں ملتا وہ نیزہ مار رہا ہے، جس کے پاس نیزہ بھی نہیں ہے وہ تلوار سے وار کرتا ہے، جسے کچھ نہیں ملتا وہ پتھر مار رہا تھا. کہ ایک آدمی بیچ میں کھڑا پورا جسم لہو لہان ہے. بس ایک سوال کیا جناب زینب نے انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ میں قربان جاؤں امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کے مولا آپ کے صبر کے قربان. مولا حسین یہ نہیں کہتے ہاں میں حسین ہوں. ایک مرتبہ پلٹ کے جناب زینب کو دیکھا کہ یا زینب ارجعی الی الفسطاط، اے زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ.
میری بہن اب آپ سے برداشت نہیں ہوگا، ابھی شمر آئے گا میرے سر سے امامہ اتارے گا، جب میرے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ امام زمانہ کے بڑے سخت جملے ہیں۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ، والشمر جالس علی صدرہ، جبکہ شمر ان کے سینے پہ سوار تھا۔ ارے یہ مخزن امامت حسین کہ ایک مرتبہ شمر سینے پہ سوار ہو، آخذن بلحیت، ان کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا۔ جب پوچھا نا امام سے مولا کیسے شہادت ہوئی، کچھ کہتے ہیں سامنے سے گلا کاٹا، کچھ کہتے ہیں پشت گردن سے گلا کاٹا، کچھ کہتے ہیں نہر کیا۔ مولا تڑپنے لگے گا تینوں باتیں صحیح ہیں۔ کہ پہلے حسین ابن نمیر نے گلے میں گودال میں نیزہ مارا تھا، پھر شمر نے پشت گردن پہ خنجر چلایا تھا، پھر ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا او شمر میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، پھر اس نے سیدھا کیا سینے پہ سوار ہوا تھا۔ میں سخت جملے پیش نہ کرتا، لیکن مجھے بڑی آج غریب و غریب سی کیفیت ہے، نہ جانے دوبارہ کس کس کو ہمیں مہلت ملے میں جناب سید الشہداء کی مجلس کرنے کی، کسے مہلت ملے یہ مجلس سننے کی۔ بے واہ حسرتا عجیب و غریب کیفیت ہے۔ آج مل کے کہیں گے مولا سجاد جب آپ اپنے بابا کو دفنانے گئے کیا کیفیت تھی، کل لاشے کے ٹکڑوں کو تلاش کر رہے تھے۔ مولا کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کہ گھوڑے جب دوڑائے گئے میرے بابا کے لاشے پہ، آزاد بکھر گئے میرے بابا کے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سارے انبیاء کی ارواح موجود تھی۔ جب آپ کربلا جائیں گے زیارت پہ انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے پینٹنگ لگا رکھی ہے، جناب سید الشہداء کی شہادت ہو رہی ہے، تمام انبیاء کی ارواح موجود ہیں۔ جناب ختمی مرتبہ جناب سیدہ کے ساتھ کھڑے ہیں، امیر المومنین امام حسن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سارے انبیاء بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ معاف کر دیں، اس سے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ایک نوبت آئی کہ خود جناب ابراہیم کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو جب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک ایسا وقت آیا خود رسول اسلام نے کہا علی اب آپ جانے اور زہرا جانے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا وقت آیا کہ خود جناب امیر نے کہا زہرا اب آپ جانے اور حسین جانے۔ لیکن کسی حالت میں جناب سیدہ نے رخ نہیں موڑا۔ بی بی آگے بڑھی کہ پروردگارہ گواہ رہنا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارہ میں نے رخ نہیں موڑا، انبیاء نے رخ پھیر لیا۔ آپ نے بزرگ علماء سے سنا ہے نا جب خنجر چل رہا تھا بی بی بار بار ہاتھ رکھتی تھی، او شمر مت مار میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ میں تمام کر دیتا آج جب پرسہ دیجئے گا نا جناب سید الشہداء کو کہیے گا بی بی آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ نور الثقلین میں روایت ہے بڑے بڑے علماء نے کتابوں میں کہ خود جناب سیدہ جب آئیں گی میدان محشر میں ایک مرتبہ ایک منادی ندا دے گا سیدہ خدا کہتا ہے آج آپ جو مانگیں گی وہ عطا کرے گا۔ بی بی کہیں گی پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ ایک پردے پہ دونوں کی شہادت دکھائی جائے گی جیسے آج آپ کی اسکرینوں پہ چلتا ہے۔ کیا دکھائیں گے؟ روایت کے الفاظ ہے امام صادق فرماتے ہیں ایک بیٹے کا کلیجہ دکھایا جائے گا، ایک کے کلیجے کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آئیں گی۔ ایک کا کلیجہ نظر دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آئیں گی۔ روایت کے الفاظ ہے چھٹے امام فرماتے ہیں میری دادی بلند آواز سے گریا کریں گی پروردگارہ تو گوار ہے میں نے بڑی محبتوں سے پالا تھا۔ میں یہیں پہ تمام کر دیتا۔ مجھے گریے کی آواز آ رہی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے خواتین بھی گریے کر رہی ہیں، ان کا گریہ یہاں تک آ رہا ہے۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے صرف سنا ہے نا، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے؟ میرا سلام اس بی بی پہ جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، بار بار کہتی تھی اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا، زیارت ناحیہ میں امام نے کہا ہے نا، امام نے ہر عضو کو یاد کر کے سلام کیا ہے. سلام ہو میرے جد کے کٹے ہوئے گلے پہ، سلام ہو اس سر پہ جو نیزے پہ بلند تھا، سلام ہو ان پسلیوں پہ جو ٹوٹ گئی تھی. میں ایک سخت جملہ کہنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. سادات غیر سادات، بہت سے لوگ سخت مصائب کے عادی نہیں ہیں. ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا میری طرف دیکھیے گا. پروردگارا، کیسی نسبت ہے ماں میں اور بیٹے میں، جناب سیدہ میں اور جناب سید الشہداء میں نہ جانے کیسی نسبت ہے. دونوں کی پسلیاں ٹوٹی ہے، لیکن ایک فرق ہے، بی بی کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے دیوار کے درمیان میں، اور سید الشہداء کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے. بس بھئی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، چند جملے صرف دعا کے کہوں گا. پروردگارا، تجھے واسطہ ہے عظمت جناب زینب کا، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا، ہاں میں پڑھنا چاہتا تھا، میں نے چھوڑ دیا، لیکن اب 2 جملے سن لیں مولا سجاد علیہ السلام کے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مریضوں کی دعا ضرور کیا کریں. میں ہمیشہ ایک ہی سوال کرتا ہوں، کبھی بھی بیماروں سے بستر نہیں لوٹے جاتے. شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر بھی لوٹ لیا گیا. آنے والی ہے نا مولا کی شہادت. آپ نے ہمیشہ علماء سے سنا ہوگا 3 ایسی ہستیاں ہیں جن کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والا غسل روک کے رونے لگا. آپ کے ہیں نا، پہلے امیر المؤمنین ہے، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے. جناب سیدہ کو غسل دیتے دیتے بلند آواز سے رونے لگے. جب جناب فضہ نے پوچھا نا، یا علی کبھی شیر بھی رویا کرتے ہیں اس طرح سے؟ کہا فضہ، زہرا نے مجھ سے چھپایا، زہرا کا پہلو شکستہ تھا. دوسری کون سی بی بی ہیں؟ دوسری جناب زینب کبریٰ ہیں، جب ایک بچی کو زندان میں غسل دے رہے تھے. کہ سید سجاد کرتا بدل دوں یا رہنے دوں؟ کہ پھوپھی اماں میری بہن بہت زخمی ہے. اور تیسری ہستی کون ہے؟ امام محمد باقر. دیکھیے معصومین پاک و پاکیزہ، ان کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا، لیکن 5ویں امام جب پشت پہ پانی ڈالنے لگے نا، نہ جانے کیا دیکھا، ظرف آپ زمین پہ رکھا، بلند آواز سے رونے لگے کہ آج تک میرے بابا کی پشت پہ نشان باقی تھے. امام سجاد کے بہت مصائب ہیں. آئیں بھی ذرا ہاتھوں کا بلند کر کے ایک واسطہ دوں گا. پروردگارہ، سید الساجدین کا واسطہ. جب واپس پہنچے مدینے امام سجاد علیہ السلام، شہادت تو نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں، لیکن جب واپس پہنچے نا مدینے، میرا وعدہ ہے اگر آپ گھر میں بھی جا کے یاد کریں گے نا تو ضرور روئیں گے. تو حضرت محمد حنفیہ جو مولا کے بڑے بیٹے حضرت علی کے، امام حسین کے بعد حضرت عباس سے بڑے، آئے استقبال کے لیے. جب دیکھا کہ سیاہ امامہ پہن رکھا ہے امام سجاد نے، ہاتھ میں حضرت عباس کا علم ہے، کہا کہ این این اخی الحسین، میرا بھیا حسین کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا قد ذبح بکربلا، انہیں کربلا میں ذبح کر دیا گیا. کہ حسین کو مار دیا گیا؟ عباس کہاں تھے؟ کہ عباس بھی مارے گئے. کہ اور کچھ نہیں پوچھوں گا، بس اتنا بتا دے جب میرے بھائی گئے نا تو علی کی بیٹیاں میری بہنیں ساتھ گئی تھی، بس یہ بتا دیں کہ علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا. امام سجاد نے کہا چچا، انہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، انہیں شرابی کے دربار لے جایا گیا. حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے. امام سجاد آگے بڑھے، چچا کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا. کہ چچا گھر چلیں، گھر جا کے گریہ کیجئے گا. کہ آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہ چچا آپ نے پہچانا نہیں؟ چچا میں سید سجاد ہوں. کہ سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں گئی تھیں.
آپ گھوڑے کی پشت سے گر گئے. چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. شرابی کا دربار تھا, علی کی بیٹیاں تھیں. بوڑھا کر دینے کے لیے کافی ہے. پروردگارا واسطہ امام سجاد کی مظلومیت کا, کیونکہ بھائی نے کہہ دیا تھا شاہ صاحب نے, اس لیے میں نے 2 جملے پیش کر دیے. آئیں بھائی, صرف دعا کے آخری جملے پیش کر رہا ہوں. پروردگارا تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجل عنایت, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما, حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارا میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی بہت سے لوگ رو رہے ہیں. پروردگارا یہ جتنے رونے والے ان کے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما. میں ایک آپ سے سوال کروں, آپ جب روتے ہیں کوئی تماچے تو نہیں نہ مارتا آپ کو؟ کبھی تعزیانہ تو کسی نے نہیں مارا آپ کو؟ پروردگارا ان رونے والوں کے گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارا ہمیں سب کو, ہماری نسلوں کو ایمان پہ قائم و دائم فرما. ہماری مستورات کے پردے کی حفاظت فرما. پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. مومنین حلقہ بنا لیں, ایک نوحے کا پرچہ پیش کریں گے. یا حسین.